جیسے ہی میں اس معلوم کے پاس پہنچا، میں نے اپنے اوپر خوف کا احساس محسوس کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک ایسے ڈراؤنے خواب میں کھینچا جا رہا ہوں جس سے میں بیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے میں وہ مخلوق ایسی آواز میں بولی جو قدیم بھی تھی اور بری بھی۔ اس کے الفاظ سے ایک مکروہ شرارت ٹپک رہی تھی۔ وہ بولا، خوش آمدید بشر، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو ایک ابدی قرض، خون اور تکلیف کا قرض ادا کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری آواز بمشکل سرگوشی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مخلوق آگے جھک گئی۔ اس کی آنکھیں شرارتی ارادے سے چمک رہی تھیں۔ اس نے کہا، آپ اپنے تصور سے باہر کسی طاقت کو کھولنے کی چابی ہوں گے، ایک ایسی طاقت جو تاریکی اور دہشت کا ایک نیا دور لائے گی۔ اور ساتھ ہی اس مخلوق نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک شدید درد محسوس کیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن کسی اندیکھی قوت نے میری آواز کو خاموش کر دیا۔ میں پھنس گیا تھا، ہلنے یا بولنے سے قاصر تھا۔ ساتھ ہی اس مخلوق نے ایک ایسی زبان میں گانا شروع کر دیا جسے میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ درد اور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ دباؤ میں میرا دماغ ٹوٹ رہا ہے، اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں پتھر کے ٹھنڈے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ مخلوق کہیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میں اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے ہلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے مدھم روشنی والے کمرے میں تھا جس میں پتھر کی دیواریں اور ایک نچلی چھت تھی۔ اس کی فضا تباہی اور موت کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک وہ مخلوق میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں شرارتی ارادے سے چمک رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا۔ اس کی آواز میں شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ تمہیں ایک ابدی قرض ادا کرنے کے لیے چنا گیا ہے، خون اور مصائب کا قرض۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو چھونے لگا۔ میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی توانائی کی لہر محسوس کی اور اچانک میں خوف اور مایوسی کے نظاروں سے بھر گیا۔ میں نے شہروں کو جلتے دیکھا، قوموں کو ٹوٹتے اور تہذیبوں کو تباہ ہوتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ انسانیت محض اپنی سابقہ ذات کے سائے تک محدود ہو کر ہر کونے میں چھپے اندھیرے کے خوف میں ڈوبی ہوئی ہے، اور میں جانتا تھا کہ میں اس تباہی کا اعلی کار ہوں، ایک ایسی طاقت کو کھولنے کی کلید جو اندھیرے اور دہشت کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس مخلوق نے میرا ماتھا چھوا اور میرا ذہن ایک اندھیرے میں ڈوب گیا تھا جس سے میں بچ نہیں سکتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں اس مخلوق کی بٹی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے، خوف اور مایوسی کے ایک نئے دور کو لانے کے لیے تباہ ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں خوف سے دیکھ رہا تھا، میرا جسم مڑنے لگا، میرے اعضاء گھومنے لگے اور عجیب و غریب غیر فطری شکلوں میں تبدیل ہو گئی۔ میری جلد سبز رنگ کا ایک بیمار سایہ بن گئی
اور میری آنکھیں کسی دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز اب انسانی آواز نہیں تھی۔ یہ جہنم کی گہرائیوں سے کسی درندے کی آواز کی طرح ایک غیر انسانی گڑگڑاہٹ تھی۔ اس مخلوق نے مجھے گمبھیر مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ اس کی آنکھیں اطمینان سے چمک رہی تھی۔ وہ بولا، اب تم قدیم کشتی کے برتن ہو، اب تم اندھیرے اور دہشت کا نیا دور لاؤ گے۔ جیسے ہی وہ یہ بولا، پیمبر لرزنے اور کانپنے لگا۔ دیواریں ٹوٹنے اور گرنے لگیں۔ ہوا گندک اور بوسیدگی کی بدبو سے بھری ہوئی تھی، اور میں اپنی رگوں میں اس قدیم مخلوق کا وزن محسوس کر سکتا تھا۔ میں اب انسان نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک مسخ شدہ مخلوق تھا جو تباہی اور افراتفری پھیلانے کے لیے بھوکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، جیسا کہ اس مخلوق نے وعدہ کیا تھا۔ چیمبر میرے ارد گرد گر گیا اور میں اندھیرے میں ٹھوکر کھا گیا۔ میری خوفناک شکل زمین پر ایک عجیب سا سایہ ڈال رہی تھی۔ میں خوف اور مایوسی کا ایک نیا دور لانے کے لیے تباہ کرنے کی ابتدائی خواہش کے تحت آگے بڑھا، اور اس طرح میں نے سڑکوں پر ٹھوکر کھائی اور اپنے پیچھے تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ عمارتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، کاریں الٹ گئیں، اور معصوموں کی چیخوں سے ہوا بھر گئی۔ میں ایک درندہ تھا، اندھیرے اور دہشت لانے والا۔ میں شہر میں گھوم رہا تھا، اور وہ مخلوق سائے سے دیکھ رہی تھی جس نے دنیا پر ایک درندہ مسلط کر دیا تھا، اور اب خود پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے اندھیرے اور دہشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے تباہی مچائی اور افراتفری کا راج ہوا، میرے اندر انسانیت کی ایک کرن ہلچل مچانے لگی۔ مجھے وہ زندگی یاد آ گئی جس کو میں پہلے جیتا تھا، جن لوگوں سے میں پیار کرتا تھا اور جن چیزوں کو میں پسند کرتا تھا۔ سب کچھ میری نظروں کے سامنے دھندلانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر مزاحمت کی ایک نئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں نے اس قدیم مخلوق کی طاقت کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، اس کے کنٹرول کے خلاف مزاحمت کرنے اور اپنی مرضی کا اظہار کرنے کے لیے۔ جب میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو وہ مخلوق حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری خوفناک شکل ایک سخت عزم کے ساتھ اس پر منڈلا رہی تھی۔ تب میں بولا، ہو سکتا ہے کہ تم نے مجھے دنیا پر ایک درندہ بنا کر چھوڑ دیا ہو، لیکن تم مجھ پر قابو نہیں رکھ سکو گے۔ طاقت کی لہر کے ساتھ میں نے اس مخلوق کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے زمین سے اٹھایا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اور ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ میں نے اسے کھائی میں پھینک دیا اور اسے واپس جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ جیسے جیسے وہ مخلوق اندھیرے میں غائب ہوئی، اس کی طاقت کم ہونے لگی، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اپنی انسانی شکل میں واپس تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب میرے آس پاس کے شہر نے خود کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا تو میں سانس لینے کے لیے کانپتا ہوا پیچھے کی طرف ٹھوکر کھا گیا۔ تباہی ختم ہو گئی، افراتفری ختم ہو گئی، اور معصوم ایک بار پھر محفوظ ہو گئے، اور میں نے درندگی میں جو کچھ کیا تھا اس کی ہولناکی سے نبرد آزما ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ تعمیر شدہ شہر کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے قدرت نے دوسرا موقع دیا ہے، اصلاح کرنے، نجات حاصل کرنے اور اپنی طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا ایک موقع۔ اور اس طرح میں کھنڈراس سے نکل کر ایک نئی صبح میں چلا گیا۔ تب میں نے اپنی طاقت کو تباہ کرنے کی بجائے
حفاظت اور خدمت کے لیے استعمال کرنے کا عزم کیا۔